جلد باز ہے. اللہ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ خلق الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے. قتل الانسان ما اکفرا، انسان بڑا ناشکر ہے. اللہ کہتے ہیں فلینظر الانسان مما خلق، اے انسان دیکھ تو صحیح میں نے کس سے پیدا کیا. اور میرے بندے ذرا توجہ کر، تیرا اور میرا معاملہ بڑا ایک سیدھا اور صاف ہے. تو میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا میں تجھے ویسے عطا کروں گا. تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، کبھی محروم نہیں کروں گا. تو مانگتا مانگتا تھک جائے گا، میں دیتا دیتا نہیں تھکوں گا. ہاں تو مانگتا مانگتا تھک جائے گا. اور پیارو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے کی ترتیب بناؤ. ہاں یاد رکھو اللہ عزت والے ہیں، اللہ عزت دیتے ہیں، مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. دیکھو یہاں قرآن پڑھا گیا، قرآن سنایا گا، کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے تھے، ماں نے انگلی پکڑی لے گئی قاری صاحب کے پاس، میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ. قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب. بختیار کاکی نے پہلے دن میں پہلی مجلس میں 10 پارے سنا دیے زبان. لوگ حیران ہو گئے، مجمع لگ گیا، بھئی کیسے 10 پارے ایک دن میں سنا دیے؟ کیسے؟ ابھی پہلا دن ہے بچے کو. اللہ. تو قاری صاحب نے کہا بیٹا چلو 11ویں پارے کا سبق لے لو. یا تجرون الیکم اذا رجعتم الیہم. اب جناب کیا ہوا؟ 11ویں پارے سے جب قاری صاحب نے پہلی آیت پڑھی اگلے 10 پارے بھی زبانی سنا. سبحان اللہ. اللہ. قاری صاحب نے لوگوں میں شور ہوا، مجمع جمع والے دیکھے تو صحیح جا کے کہ کس بچے نے جناب پہلے دن میں 20 پارے سنا دیے. مجمع جمع، لوگ جمع، کبھی کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ پھر کیا ہوا؟ قاری صاحب نے کہا بیٹا 21ویں پارے کا سبق لے لو. پہلا دن تھا، آخری 10 پارے بھی زبانی سنا. کہا بیٹا جا اپنی ماں کو بلا کر. اس کی ماں آئی. سنو جو میں نے کہا نا گھروں میں بھی جا کے بتانا، گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا. یہ باتیں پتہ کیا کہنے لگے؟ اللہ. اس کی ماں سے کہا یہ کیسے اس بچے نے حفظ کر لیا؟ چھوٹا سا بچہ پہلے دن میں 10 پارے سنا، سارا قرآن سنا دیا. تو وہ پتہ کیا کہتی؟ کہتی مولانا کیا بتاؤں آپ کو، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا نا، میں اس وقت تک رات کو سوتی نہیں تھی جب تک 10 پارے تلاوت نہ کر لی. اور مولانا میں آپ کو کیا بتاؤں، جب یہ بچہ دنیا میں آیا، میری گود میں آیا، میں اس وقت تک اس بچے کو چھاتی سے جدا نہیں کرتی تھی جب تک یہ 10 پارے تلاوت کے کرنا لیتی تھی. کبھی میں نے اس بچے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا. ہاں کہنے لگے میں اس وقت تک اس بچے کو اپنے سے جدا نہیں کرتی تھی روزانہ جب تک 10 پارے تلاوت نہ کر لیتی. اللہ نے اس کے آثار ماں کے دل پہ، دیکھو ماں کی تلاوت کے آثار بچے کے دل پہ ڈالے، بچہ جناب بچپن میں ہی حافظ قرآن ہو گیا. تو میرے پیارو آج ہمارے بچے گھروں میں موبائل کے آثار لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گھروں میں ہے ہی موبائل. آج ہمارے بچے نیٹ کے آثار لے رہے ہیں. کیوں؟ گھروں میں ہے ہی نیٹ. آج کسی کو تسبیح دو نا وہ ناراض کرے، چل تسبیح کیا دیے. کسی کو موبائل دو نا خوش ہوتا ہے، کہتا بہت بہت شکریہ، کہتا بہت بہت شکریہ آپ نے موبائل دیا، زندہ باد، ویری گڈ. یہ یوں کرتے رہیں گے. کیسی عجیب بات ہے یار، اتنی غفلت دین سے. نہیں میرے پیارو، اپنے بچوں کی عادت بناؤ، ان کو سکھاؤ، ان کے سامنے قرآن کھول کر بیٹھو تاکہ ان کو بابا کی نقل کرنی ہے وہ قرآن کھول کے بیٹھو. ان کی ماں سے کہو نئی نماز پڑھنی، تیری ماں ہواری ہے، تیرے چھٹی کے دن میں پھر بھی تو مصلی پہ بیٹھ تاکہ بچوں کی عادت بنے. بچے تیری طرف دیکھ کے مصلی پہ بیٹھا کریں. میرے پیارو یہ بڑی چیزیں ہیں. آج افسوس ہے ہم دنیا کے لیے جناب کیا ہے سارا دن کھپتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے نا، اس کے انتظار میں لوگ 2 گھنٹے بیٹھیں گے، لیکن مسجد میں اگر قاری صاحب ایک رکوع تلاوت کا لمبا کر دے سارے آستین چلا لے. یہ مولوی نے کیوں ہے جی؟ اینی لمبی صورت پڑی ہے اندر. کتنے افسوس کی بات ہے میرے پیارو. جنازے میں کوئی 10 منٹ کوئی 2 منٹ بیان کر ہلو ہوں آپ پہ گئے مولویاں نے بس ہوں نہیں چھوٹی. ٹک ٹاک پہ بیٹھے 2 گھنٹے ضائع کر دیں گے، جنازے پہ ایک نصیحت کی بات نہیں سننا پسند کریں گے. جمعے میں سارے پتہ کب جاتے ہیں؟ لو جی ہوں اذان ہو گئی، ہوں نسل. بڑی سے بڑی مسجد خالی، جماعت سے 10 منٹ پہلے. بڑی سے بڑی مسجد، جماعت سے 10 منٹ بعد کوئی بھی نہیں.
یہاں دنیا کے اتنے پجاری ہو گئے. نہیں میرے پیارو، یاد رکھو وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ، اس کے ساتھ اپنی دوستی لگاؤ، اس کو وقت دو، اللہ کو وقت دو، اللہ کے لیے بیٹھو، اللہ کے لیے جو اپنی معاملات بہتر کرو. یہ طاقتیں آ رہی ہیں، ان طاقتوں میں پتہ کیا کرنا؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے مانگنا، ان کو ضائع نہ کرنا، ان کو ضائع نہ کرنا. میرے پیارو، کیا پتہ زندگی کا یہ رمضان آخری رمضان ہو، کیا پتہ پھر رمضان نصیب نہ ہو. کتنے ایسے حسین چہرے تھے پچھلے رمضان آپ کے ساتھ تھے، اس رمضان نہیں. کتنے ایسے ہیں جن کے لیے شادی کا جناب آپ عید کا جوڑا تیار کر رہے ہو اور ملک الموت ان کے لیے کفن لے کے کھڑا ہوا ہے. دیکھو میں یہاں آپ سے ایک سوال کروں نا کہ بھئی آپ کی کتنی عمر ہے، یہ بتائیں گے 30 سال. اس سے پوچھو کتنی عمر ہے، بتائے گا 25 سال. اس سے پوچھو کتنی عمر ہے، بتائے گا 15 سال. اور جناب پوچھوں سب سے کہ زندہ کتنی دیر اور رہنا ہے، پھر جواب مختلف ہوگا یا ایک؟ بولو بھائی. پھر سب کا جواب ایک کہ پتہ کوئی نہیں مولوی صاحب. کیا ہوگا؟ پتہ کوئی نہیں مولوی صاحب. تو میرے پیارو، جس زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس میں اللہ کو ناراض کیوں کرنا؟ جس زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس میں لڑائی کیوں؟ جس زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس میں دھوکہ کیوں؟ جس زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں اس میں فراڈ کیوں؟ جس زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں اس میں جھوٹ کیوں؟ جس زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں اس میں بد نظری کیوں؟ جس زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں اس میں بے حیائی کیوں؟ جس زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس میں لڑائی کیوں؟ اس میں حسد کیوں؟ اس میں جناب قتل و قتال کیوں؟ جس زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جس زندگی کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے، کتنے ایسے روڈ پہ جاتے. وہ ہمارے فیصل آباد کی واقعہ ہے نا، وہ ایک نوجوان گھر سے نکلا جناب افطاری لینے کے لیے، راستے میں ڈور نے کاٹ کے پھینک. اسے پتا تھا کہ یہ جناب آخری دفعہ افطاری لینے جا رہے ہیں. گھر والے تو انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب آئے گا جناب افطاری. یہ ہے زندگی انسان کی. میرے نبی نے فرمایا میں نماز کے آخر ایک طرف سلام پھیروں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا پہلے اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے. آج چھوٹی سی زندگی میں اللہ کو ناراض کر رہے ہو یار. اچھا بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ، رمضان میں صرف نماز فرض ہے یا رمضان کے بعد بھی؟ بولو بھائی. رمضان کے بعد بھی. تو آپ نے کب پڑھنی ہے، رمضان میں یا سارا سال؟ پکی بات ہے. دیکھ لو ثواب ملے گا تنویر صاحب کو اگر یہاں بات سن کے پڑھو گے نماز. پکی بات ہے نا؟ ہاں نماز سارا سال. اور تلاوت صرف رمضان میں یا سارا سال؟ بولو بھائی. سارا سال. اور بتاؤ جھوٹ سے بچنا صرف روزے میں یا سارا سال؟ سارا سال. ساری یہ تبدیلی ہے، یہ تبدیلی ہے. میں اپنا محاسبہ کروں کہ میں نے اتنے سال رمضان پایا، کتنا اپنے آپ کو چینج کیا، کتنا تبدیل کیا. بیان سے کیا دل کی کیفیت بنی، کیا ایمان سیکھا، کیا اللہ نے مجھے دیا. تو میرے پیارو یہ بڑی اہم باتیں، ان کو اپنے پلے باندھ لے. بس وقت ختم، انہوں 15 منٹ دیا تھا. اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے. جو باتیں کہیں گئی سنیں گئی، اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تنویر صاحب کے والد